السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناولسٹک چاہتوں کا سفر ایپیسوڈ نمبر 15۔ ہیلو اشر، کیسے ہو؟ رامین کی نظر اشر پر پڑی تو وہ اس کے پاس چلی آئی۔ اشر اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا۔ اس کی آواز سن کر ایک دم چونکا اور اس کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے رامین سکندر کھڑی ہے۔ ہیلو، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ وہ اپنے دوستوں کے سامنے ذرا مروت سے بات کر رہا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اصل میں تمہارے نوٹس واپس کرنے آئی تھی۔ تھینک یو سو مچ، مجھے ان سے بہت ہیلپ ملی۔ رامین نے طنزیہ مسکراتے ہوئے اشر کی طرف دیکھ کر کہا۔ یو ویلکم، اشر نے نوٹس لیتے ہوئے کہا۔ چلو میں چلتی ہوں، رامین نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ پاس کی اور وہاں سے چل دی۔ کیا بات ہے اشر، یہ رامین بہت تمہارے آگے پیچھے گھوم رہی ہے آج کل؟ اشر کے دوست فراز نے اس کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ایسے ہی کچھ نوٹس چاہیے تھے تو میں نے دے دیے تھے، بس وہی واپس کرنے آئی تھی، اشر نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ خیر چھوڑو نا، چائے پیتے ہیں، اشر نے ٹاپک چینج کرتے ہوئے کہا۔ اپنے دوستوں کے سامنے وہ کوئی سین کریٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی رامین گھر آئی، ابھی اس نے کپڑے چینج ہی کیے تھے کہ اتنے میں ہی اس کے نمبر پہ کال آئی۔ اس نے اپنے بیگ سے سیل فون نکالا۔ اشر کا نمبر دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ زہ نصیب، ہماری یاد کیسے آ گئی؟ رامین نے مسکراتے ہوئے اس کی کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ اشر نے بغیر لحاظ کیے اس سے پوچھا۔ ارے ارے، اتنا غصہ کرنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ بائی دا وے، تم کس تماشے کی بات کر رہے ہو؟ رامین نے ڈرامائی انداز میں اس سے پوچھا۔ تمہاری یادداشت اتنی کمزور بھی نہیں ہے کہ تمہیں کچھ گھنٹوں پہلے والی بات یاد نہ رہے، اشر نے طنزیہ کہا تھا۔ اوہ اچھا اچھا، یاد آ گیا مجھے، پر میں نے تو صرف تمہیں نوٹس واپس کیے تھے، پھر اس میں تماشا کیسا؟ رامین نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں نے تمہیں کوئی نوٹس نہیں دیے تھے، پھر وہاں پہ آ کر میرے دوستوں کے سامنے سین کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اشر اس پر پھٹ پڑا تھا۔ او ہو، جیلسی ہو رہی ہے؟ تمہیں میرا تمہارے دوستوں کے سامنے آنا اچھا نہیں لگا نا؟ چلو کوئی بات نہیں، میں آئندہ نہیں آؤں گی، پر تم مجھ سے روزانہ فون پر تو بات کرو گے نا؟ رامین کو اشر کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ دیکھو رامین، اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ شلوار قمیض پہن کر میرے آگے پیچھے گھوم کر اپنی ادائیں دکھا کر مجھے اپنے جال میں پھنسا لوگی تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ میں ان لڑکوں میں سے نہیں ہوں، اشر نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ تو پھر کس طرح کے لڑکوں میں سے ہو؟ رامین نے بات بڑھاتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ زبردستی کے رشتے بالکل پسند نہیں ہیں۔ میں تمہیں پہلے بھی کلیئر کر چکا ہوں کہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تم نہ میری چوائس تھیں اور نہ کبھی ہوگی، اشر نے بہت سخت الفاظ میں اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ جو آپ سے محبت کرتے ہیں نا، ان کو خود سے دور نہیں کرنا چاہیے، رامین نے مٹھاس بھرے لہجے میں کہا۔ نہ تو مجھے تمہاری سو کالڈ محبت کی ضرورت ہے اور نہ تمہاری، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اگر تم اس دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی نا، تب بھی اشر حیات تم سے شادی کبھی نہیں کرے گا، اشر نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا۔ اور آئندہ سے مجھے کال مت کرنا، ورنہ تمہارا نمبر بلاک کر دوں گا۔ نمبر تو بلاک کر دو گے، پر محبت کو کیسے بلاک کرو گے؟ رامین نے اسے ایموشنل کرتے ہوئے کہا۔ اپنی محبت ان لڑکوں کو دکھاؤ جو تمہارے آگے پیچھے گھومتے ہیں، میں ان لڑکوں میں سے نہیں، یہ کہہ کر اشر نے کال کٹ کر دی تھی۔ اشر حیات، تمہیں اپنے آپ پر بہت غرور ہے نا؟ ایک دن تمہارا یہ غرور خاک میں نہ ملا دیا تو میرا نام بھی رامین سکندر نہیں۔ رامین نے اشر کے نمبر کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ اگلی قسط جلد۔